بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری نور محمد قادری۔ آج ادغام کی تکمیل ہے۔ ادغام کی ایک بہت ہی نفیس اور عمدہ بحث ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو میرے پاس کتابیں ہیں، نہ وہ بحث کسی اردو کی کتاب میں ہے نہ عربی کی کتاب میں ہے، سوائے قاری اظہار احمد تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب الجواہر النقیہ جو جزری کی شرح ہے، اس کے آخر میں یہ بحث لکھی ہے کہ امام حفص کی روایت میں الف سے لے کر یا تک کون سا حرف مدغم ہے اور کون سا حرف مدغم فی ہے، مدغم ہے تو کس کے لیے اور مدغم فی ہے تو کس کے لیے۔ یہ آخری باب آج پارٹ نمبر 8 اختتام ہے جی۔ تو الف جو ہے نہ مدغم ہے اور نہ مدغم فی ہے جی، نکل گیا جی۔ با مثلین میں مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے۔ اذهب بکتابی، اب اذهب بکتابی میں با مدغم ہے اور بکتابی کی شروع میں با مدغم فی ہے، یعنی مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے مثلین میں۔ اور متجانسین میں ارکم معنا میم کے لیے مدغم ہے ایک جگہ، یا بنی ارکب معنا، تو اس میں یا بنی ارکم معنا، اگرچہ اس میں اظہار بھی ثابت ہے لیکن وہ بطریق طیبہ ہے، بطریق جزری صرف اس میں ادغام ہی ہے۔ الف با تا مثلین میں مدغم اور مدغم فی دونوں ہیں، جیسے فما زالت تلک دعواہم فما ربحت تجارتہم، تا کا ادغام تا میں ہو رہا ہے تو مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے، جبکہ متجانسین میں تا جو ہے وہ دال کے لیے مدغم ہے۔ اثقلت دعوا اللہ، اثقلت دعوا اللہ، تا کا دامی ادغام تو تا مدغم اور دال مدغم فی، جبکہ دال کے لیے مدغم فی بھی ہے۔ قد تبین، قد تبین، دال کا دامی ادغام ہو رہا ہے۔ آگے ہے جی سا، الف با تا سا۔ سا جو ہے وہ مثلین میں تو اس کا ادغام کہیں نہیں ہے، البتہ متجانسین میں ایک جگہ یہ مدغم ہے ذال کے لیے، یلحظ ذالکا، یلحظ ذالکا یوں پڑھیں گے، اگرچہ یہاں بھی ارکم معنی کی طرح اظہار ثابت ہے لیکن وہ اظہار بطریق طیبہ ہے، بطریق شاطبیہ صرف ادغام ہے۔ سا کا ذال میں ایک جگہ ادغام ہوا ہے، یعنی سا ذال کے لیے ایک جگہ مدغم ہے اور سا ذال کے لیے ایک جگہ مدغم فی ہے جی۔ آگے جی الف با تا سا جیم، نہ مدغم ہے اور نہ مدغم فی ہے۔ الف با تا سا جیم، دال مثلین میں مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے۔ قد دخلوا، قد دخلوا، دال کا دال میں ادغام ہوا ہے تو گویا مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے، جبکہ پیچھے گزرا ہے کہ یہ تا کے لیے بھی مدغم فی ہے۔ اثقلت دعوا اللہ، تا کا دال میں ادغام اور دال کا تا میں ادغام، یہ بات گزر گئی۔ ذال مثلین میں مدغم اور مدغم فی دونوں ہیں، جیسے اذ ذہب، اذ ذہب، یہاں مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے۔ اور متجانسین میں ذال ضوا کے لیے مدغم ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اذ ظلموا میں ذال کا ضوا میں ادغام ہے، یعنی ذال مدغم ہے اور ضوا مدغم فی ہے جی۔ آگے دال کے بعد را، مثلین میں یہ مدغم اور مدغم فی دونوں ہیں، جیسے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، را کا را میں ادغام مثلین، اور
متقاربین میں یہ لام کے لیے مدغم فی ہے. بر رفعہ اللہ، بر رفعہ اللہ قل رب احکم بالحق. زا جو ہے نہ مدغم ہے اور نہ مدغم فی ہے. الف با تا ثا جیم دال ذال را زا. سین نہ مدغم ہے اور نہ مدغم فی ہے. شین نہ مدغم ہے اور نہ مدغم فی ہے. صاد نہ مدغم ہے اور نہ مدغم فی ہے. ضاد نہ مدغم ہے اور نہ مدغم فی ہے. آگے حرف کون سا ہے جی؟ صاد ضاد طا. جی طا جو ہے تا کے لیے مدغم فی ہے. وقالت طائفہ، یہاں تا کا طا میں ادغام ہو رہا ہے. اور تا کے لیے بھی مدغم ہے. 4 کلمات ہیں. وَلَئِن بَسَطْتَ فَرَّدْتُمْ أَحَدْتُ اور أَحَدْتُمْ، ان 4 جگہ جو ہے یہ طا اور تا آپس میں مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے. آگے ہے جی صاد ضاد طا ضا عین. مدغم میں اپنا مثلین میں مدغم اور مدغم فی دونوں ہیں. جیسے فلا تستطع علیہ، فلا تستطع مدغم، علیہ کے شروع میں مدغم فی، یعنی مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے. غین نہ مدغم ہے اور نہ مدغم فی ہے. عین غین فا مثلین میں یہ مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے. جیسے فلا یسرف فی القتل، یسرف مدغم اور فی القتل کے شروع میں فا مدغم فی، یعنی مثلین میں یہ مدغم اور مدغم فی دونوں ہیں، باقی نہیں. قاف، قاف کا ادغام صرف ایک جگہ الم نخلقکم میں ہے، وہاں ادغام بھی ہے اور اظہار بھی ہے متقاربین میں. قاف کا کاف میں ادغام تام اولا ہے اس لیے کہ آسان ہے. الم نخلقکم من ماء مہین. ادغام ناقص بھی جائز ہے لیکن قاف میں قلقلہ نہیں ہوگا. الم نخلقکم من ماء مہین. ٹھیک ہے جی. قاف کاف مثلین میں مدغم اور مدغم فی دونوں ہیں. جیسے اینما تکونوا یدرککم الموت، یدرککم الموت مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے، بس اور اس کے علاوہ نہیں. قاف کاف. لام، لام کا ادغام را میں ہے. جیسے بر رفعہ اللہ قل رب احکم بالحق، مدغم ہے لیکن مدغم فی نہیں. مدغم فی ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے. یعنی لام را کے لیے مدغم ہے ایک جگہ، یعنی صورتیں کئی ہیں لیکن مثالیں کافی ہیں. صورت ایک ہے جی لام کا را میں ادغام. بر رفعہ اللہ قل رب احکم بالحق. لام، لام کا ادغام را میں ہوا جی. ہاں جی ٹھیک ہے جی. آگے لام نون، نون کا ادغام مثلین میں یہ مدغم اور مدغم فی دونوں ہیں. جیسے من ناصرین، فما لہ من نور، یہاں نون مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے. یہی نون ینمو کے 4 حرفوں میں جب اس کا ادغام ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ مدغم ہے اور وہ 4 حروف مدغم فی ہیں. اور نون ساکن کے لیے لام مدغم فی ہے. جیسے من لدنہ، من لدنہ، من لدنہ. لام میم مثلین میں مدغم اور مدغم فی دونوں ہیں. جیسے الیکم مرسلون، ولکم ما کسبتم، قل لکم میعاد.
مثلین میں یہ مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے، جبکہ نون ساکن کا بھی ادغام میم میں ہوتا ہے۔ نون ساکن کے لیے یہ مدغم فی ہے، جیسے میم ما ان، من ما، میم ما۔ اور آپ کو بتلایا تھا ادغام کے اس میں متقاربین میں کہ یہ اس میں اختلاف ہے کہ غنہ کس کا ہے، نون کا ہے یا میم کا ہے۔ غنہ نون کا ہو یا میم کا ہو، لیکن یہ ہے کہ کیفیت دونوں کی ایک ہے جی۔ لام میم نون واو، مثلین میں یہ مدغم اور مدغم فی دونوں ہے، جیسے فقد اہتدوا وان تولوا عصوا وکانوا، جبکہ واو لین ہو، کیونکہ اگر واو مدہ ہوا تو پھر یہ ادغام کے لیے مثلین میں موانع ہے۔ آگے ہے حمزہ۔ حمزہ نہ مدغم ہے اور نہ مدغم فی ہے۔ یا مثلین میں مدغم اور مدغم فی دونوں ہے، جیسے بیدیہ، یہاں یا مدغم بھی ہے اور مدغم فی بھی ہے، جبکہ نون ساکنہ کے لیے یا مدغم فی ہے۔ من یقول ادغام ناقص۔ اللہ تعالی ہم سب کو تجوید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادغام کا باب مکمل ہوا، انشاءاللہ پھر کل سے کوئی اور باب شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔